بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے جو علامتیں ظاہر ہوں گی، ان کی تکمیل کے دوران عیسائی دنیا کو فتح کرنے کے ارادے سے اٹھ کھڑے ہوں گے اور بہت سے ملکوں پر قبضہ کر لیں گے۔ اسی زمانے میں ابو سفیان کی نسل سے ایک ظالم پیدا ہوگا جو عرب اور شام پر حکومت کرے گا۔ اس کی دلی تمنا یہ ہوگی کہ دنیا کو سادات سے خالی کر دیا جائے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نسل ایک انسان بھی باقی نہ رہے، لہٰذا وہ سادات کو بہت بے دردی سے قتل کرے گا۔ اسی دوران روم کے بادشاہ کو عیسائیوں کے ایک فرقے سے جنگ کرنی پڑے گی۔ یہ بادشاہ ایک فرقے کو اپنے ساتھ لے کر دوسرے فرقے سے جنگ کرتے ہوئے قسطنطنیہ شہر پر قبضہ کر لے گا۔ قسطنطنیہ کا بادشاہ وہاں سے بھاگ کر شام میں پناہ لے گا اور نصارہ کے دوسرے فرقوں کی مدد سے اپنے مخالف فرقوں سے جنگ کرے گا، یہاں تک کہ اسلام کو فتح حاصل ہوگی۔ اسلام کی فتح کے باوجود عیسائی یہ شہرت دیں گے کہ صلیب غالب آ گئے ہیں۔ اس پر عیسائیوں اور مسلمانوں میں جنگ ہو جائے گی اور عیسائیوں کو کامیابی حاصل ہوگی۔ مسلمانوں کا بادشاہ قتل ہوگا، شام پر عیسائیوں کا جھنڈا لہرانے لگے گا اور مسلمانوں کا قتل عام ہو جائے گا۔ مسلمان اپنی جان بچانے کے لیے مدینے کی طرف بھاگیں گے اور عیسائی اپنی حکومت کو بڑھاتے ہوئے خیبر تک پہنچ جائیں گے۔ مسلمانوں کی کوئی پناہ گاہ نہ ہوگی اور وہ اپنی جان بچانے کے لیے عاجز ہوں گے۔ اس وقت وہ پوری دنیا میں امام مہدی علیہ السلام کو تلاش کریں گے تاکہ اسلام محفوظ رہ سکے اور مسلمانوں کی جان بچ سکے۔ اس کام میں عوام ہی نہیں، تمام کتب ابدال اور اولیاء بھی اس جستجو میں مصروف رہیں گے۔ اچانک آپ مکہ معظمہ میں رکن و مقام سے برآمد ہوگے۔ آپ صفا و مروہ کے درمیان سے برآمد ہوگے۔ ان کے ہاتھ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہوگا۔ آپ کا کام یہ ہوگا کہ آپ اللہ کے مخالف اور اس کی آیتوں پر یقین نہ رکھنے والوں لوگوں کی تصدیق نہیں کریں گے۔ جب قیامت قریب ہوگی تو آپ عصا و انگشتری سے ہر مومن و کافر کی پیشانی پر نشان لگائیں گے۔ مومن کی پیشانی پر حاجہ مومن حق کا و کافر کی پیشانی پر حاجہ کافر تحریر ہو جائے گا۔ شیعہ و سنی دونوں مذہبوں کے علماء کا کہنا ہے کہ آپ قرآن نامی قریے سے روانہ ہو کر مکہ معظمہ میں ظہور فرمائیں گے۔ علامہ کنجی شافعی اور علی بن محمد صاحب کفایت العصر ابو ہریرہ کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت سرور کائنات نے فرمایا کہ امام مہدی علیہ السلام قریہ قرآ، یہ قریہ مکہ کے اور مدینہ کے درمیان مدینے سے 30 میل کے فاصلے پر واقع ہے، وہاں سے نکل کر مکہ معظمہ میں ظہور کریں گے۔ وہ میری جرح پہنے ہوں گے، میری تلوار لیے ہوئے ہوں گے اور میرا امامہ باندھے ہوں گے۔ ان کے سر پر ابر کا سایہ ہوگا اور ایک فرشتہ آواز دیتا ہوا ہوگا کہ یہ امام مہدی علیہ السلام ہیں، ان کی اتباع کرو۔ ایک روایت میں ہے کہ جبرائیل علیہ السلام آواز دیں گے اور ہوا اس کو پوری کائنات میں پہنچا دے گی اور لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے۔ لغات سروری میں ہے کہ آپ خیروا نامی قصبے سے ظہور فرمائیں گے۔ معصومین کا قول ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا وقت معین کرنا اپنے آپ کو اللہ کے علم غیب میں شریک کرنا ہے۔ وہ مکے میں بے خبر ظہور کریں گے۔ ان کے سر پر زرد رنگ کا امامہ ہوگا، بدن پر رسول کی چادر اور پیر میں انہی کے جوتے ہوں گے۔ وہ اپنے سامنے کچھ بھیڑیں رکھیں گے، کوئی انہیں پہچان نہ سکے گا، اور وہ اسی طرح بغیر کسی دوست کے تنہا خانہ کعبہ میں آ جائیں گے۔ جب رات کا اندھیرا چھا جائے گا اور لوگ سو جائیں گے، اس وقت آسمان سے فرشتے صف بے صف اتریں گے اور جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام انہیں اللہ کا یہ پیغام سنائیں گے کہ اب ساری دنیا پر ان کا حکم جاری ہے۔ یہ پیغام سنتے ہی امام علیہ السلام اللہ کا شکر ادا کریں گے اور رکن حجر اسود و مقام ابراہیم کے بیچ کھڑے ہو کر بلند آواز سے فرمائیں گے کہ اے وہ لوگوں جو میرے مخصوصوں اور بزرگوں سے ہو، اور اے وہ لوگوں جنہیں اللہ نے میرے ظہور سے پہلے میری مدد کرنے کے لیے زمین پر جمع کیا ہے، آ جاؤ۔ آپ کی آواز ان لوگوں کے کانوں تک پہنچے گی، چاہے وہ مشرق میں رہتے ہو یا مغرب میں۔ وہ لوگ حضرت کی آواز سنتے ہی پل بھر میں حضرت کے پاس جمع ہو جائیں گے۔ ان لوگوں کی تعداد 313 ہوگی۔
اور یہ نقیب امام کہلائیں گے۔ اس وقت ایک نور زمین سے آسمان تک بلند ہوگا جو پوری دنیا میں ہر مومن کے گھر میں داخل ہو جائے گا اور اس سے ان کے دل خوش ہو جائیں گے، لیکن مومنین کو یہ معلوم نہ ہو سکے گا کہ امام علیہ السلام کا ظہور ہو چکا ہے۔ صبح کو امام اپنے 313 ساتھیوں کے ہمراہ جو رات میں ان کے پاس جمع ہو چکے ہوں گے کعبے میں کھڑے ہوں گے اور دیوار سے تکیہ لگا کر اپنا ہاتھ کھولیں گے۔ آپ کا یہ ہاتھ موسیٰ علیہ السلام کے ید بیضا کی طرح ہوگا اور آپ فرمائیں گے کہ جو اس ہاتھ پر بیعت کرے گا ایسا ہے جیسے اس نے ید اللہ پر بیعت کی ہو۔ سب سے پہلے آپ کے ہاتھ پر جبرائیل علیہ السلام بیعت کریں گے اور ان کے بعد دوسرے فرشتے بیعت کریں گے۔ فرشتوں کے بعد آپ کے 313 نقیبی آپ کی بیعت کریں گے۔ اس ہلچل سے مکے میں تہلکہ مچ جائے گا اور لوگ ہر طرف یہی پوچھ تاچھ کریں گے کہ یہ کون شخص ہے۔ یہ تمام واقعات سورج نکلنے سے پہلے انجام کو پائیں گے۔ سورج نکلنے کے بعد سورج کے سامنے ایک منادی کرنے والا بلند آواز میں کہے گا کہ اے لوگو، یہ مہدی علیہ السلام ہے، مہدی علیہ السلام آل محمد ہے، ان کی بیعت کرو۔ اس آواز کو زمین و آسمان پر رہنے والے سبھی جاندار سنیں گے۔ اس آواز کے بعد فرشتے اور آپ کے 313 ساتھی اس کی تصدیق کریں گے۔ تب دنیا کے ہر گوشے سے لوگ آپ کی زیارت کے لیے جگ در جگ روانہ ہوں گے اور عالم پر عزت قائم ہو جائے گی۔ اس کے بعد 10,000 افراد آپ کی بیعت کریں گے اور کوئی یہودی و نصرانی باقی نہ چھوڑا جائے گا، بس اللہ کا نام ہوگا اور امام مہدی علیہ السلام کا کام ہوگا۔ مخالفت کرنے والوں پر آسمان سے آگ برسے گی جو جلا کر راکھ کر دے گی۔ لکھا ہے کہ کوفے سے 27 ایسے مخلص آپ کی خدمت میں پہنچیں گے جو حاکم بنائے جائیں گے۔ کتاب منتخب البصائر میں ان کے ناموں کی تفصیل اس طرح دی گئی ہے: یوشع بن نون، سلمان فارسی، ابو دجانہ انصاری، مقداد بن اسود، مالک اشتر، 7 اصحاب کہف اور 15 لوگ جناب موسیٰ کی قوم سے ہوں گے۔ علامہ عبد الرحمن جامی کا کہنا ہے کہ کتب ابدال عرفا سب آپ کی بیعت کریں گے۔ آپ جانوروں کی زبان سے بھی واقف ہوں گے اور جن و انس میں عدل و انصاف کریں گے۔ علامہ طبرسی کا کہنا ہے کہ آپ حضرت داؤد علیہ السلام کے اصول پر احکام جاری کریں گے۔ آپ کو گواہوں کی ضرورت نہ ہوگی، آپ ہر ایک کے عمل سے اللہ کے الہام کے ذریعے واقف ہوں گے۔ امام شبلنجی صفائی کا بیان ہے کہ جب امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو تمام مسلمان عوام و خواص خوش ہو جائیں گے۔ ان کے کچھ وزیر ہوں گے جو آپ کو احکام پر لوگوں سے عمل کرائیں گے۔ حضرت علی کا فرمان ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کے اصحاب و انصار خالص اللہ والے ہوں گے۔ آپ کے ارد گرد لوگ اس طرح جمع ہوں گے جس طرح شہد کی مکھیاں اپنے یعصوب بادشاہ کے پاس جمع ہو جاتی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ ظہور کے بعد آپ سب سے پہلے کوفے تشریف لے جائیں گے اور وہاں پر کثیر افراد کو قتل کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔